اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نثر کے چیپٹر میں سے ہمارا دوسرا سبق ہے الضیف الاقول. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. الضیف مہمان. الاقول اقول جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. اکلا یاکل ہوتا ہے نا، اکلا اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے، تو الاقول ہے بہت زیادہ کھانے والا. جیسے شکور بولتے ہیں، شکور بہت شکر گزار، جو بہت قدردانی کرنے والا. جب اللہ کے لیے الشکور بولیں گے تو بہت قدردانی کرنے والا، تو اسی وزن پر ہے یہ الاقول، بہت زیادہ کھانے والا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے عرف عام میں پیٹو. ٹھیک ہے، الضیف الاقول پیٹو مہمان. سافر رجل الی بلد بعید. سافر سفر کیا، رجل ایک شخص نے، الی طرف، بلد علاقہ، ملک، بعید دور دراز کا. ایک آدمی نے دور کے علاقے کا سفر کیا. وبعد سفر طویل، وبعد اور بعد، سفر سفر کے، طویل طویل. اس میں آپ دیکھیں چیپٹر کا جو عنوان ہے یہ بھی مرکب توصیفی پر مشتمل ہے. یہ ہم پڑھیں گے گرامر میں چل کر. اصل میں چونکہ ہمارا یہ آن لائن کلاسز تھیں تو ترجیحاً ہم نے یہ سوچا کہ پہلے ہم نسبتاً اس طرح کے ٹاپکس پڑھ لیں جو ہم بغیر بورڈ کے پڑھ سکتے ہیں. اور گرامر کو اس لیے میں نے ڈیلے کیا کہ اس کو ہم آخر میں پڑھیں گے جب کلاس میں باقاعدہ ہم انشاءاللہ پڑھائی کریں گے. تو اگر ہم نے پہلے وہ پڑھا ہوتا تو ہم اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے، لیکن جب میں آپ کو گرامر پڑھاؤں گی انشاءاللہ تو تب ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے ساتھ کہ اس میں کون کون سے وہ قواعد موجود ہیں جو آپ کو پڑھائے جائیں گے سلیبس کے اندر. تو مرکب توصیفی وہاں پر ایک آئے گا، اس میں جس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں، یعنی ایک اسم جو ہوتا ہے دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس پوری کتاب میں آپ کو، اس پورے چیپٹر کے اندر آپ کو ایک چیز ملے گی. تو بلدن بعیدن بھی مرکب توصیفی تھا. ایسے سفر طویل مرکب توصیفی ہے. دور کا ملک، بلدن بعید دور کا ملک، سفر طویل طویل سفر. وبعد سفر طویل، اور طویل سفر کے بعد، مرہ وہ گزرا، علا پر، قریۃ ایک بستی. اور طویل سفر کے بعد اس کا گزر ایک بستی سے ہوا. فنزل فیہا لیقضی ساعتا او ساعتین. فا تو نزل وہ ٹھہرا، وہ اترا، لغوی مطلب ہے اترنا، لیکن جب نزل فی آئے گا تو ٹھہرا، وہ ٹھہرا، ہا اس قریہ میں، ہا کی ضمیر قریہ کی طرف ہے، اس بستی میں، لی تاکہ، یقضیہ وہ گزارے، ساعتن گھڑی. اور یہ گھڑی سے مراد کیا ہے؟ کچھ پہر کو ہم کہتے ہیں. ساعہ کا لفظ ہے، یہ کئی میننگ میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال قیامت کے لیے بھی ہوا ہے، اور بالکل اسی لفظ کے میننگ میں بھی ہوا جس طرح یہاں استعمال ہو رہا ہے، یعنی گھڑی دو گھڑی، گھنٹہ دو گھنٹہ، ساعتن گھنٹہ. ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہم گھڑی لگاتے ہیں یا باندھتے ہیں بازو پر، اس کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے، یعنی ٹائم بتانے والا جو آلہ ہے اس کو بھی ساعتن کہا جاتا ہے. تو وہ ٹھہرا وہاں پر تاکہ وہ گزارے وہاں پر ساعتن ایک گھنٹہ. یہ تنوین جو آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ آتی ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جیسے ہم انگلش میں آ اور این کا ترجمہ کرتے ہیں، کوئی، ایک، کچھ، کسی، اس سینس میں. ساعتن گھنٹہ، او یا ساعتین دو گھنٹے. تو وہ وہاں پر گھنٹہ دو گھنٹے گزارنے کے لیے ٹھہر گیا، یعنی اس بستی میں. وفی الطریقی عرف شخصا. وفی الطریقی اور راستے میں، یعنی جب وہ اپنے شہر سے چلا اور وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جانا تھا، اس نے منزل دور دراز کا علاقہ تھے، اور درمیان میں سفر اس نے کیا، طویل سفر جو کیا، اس طویل سفر کے دوران
اس کی جان پہچان، اس کا تعارف ہو گیا. وفی طریقی اور راستے میں عرفہ اس کا تعارف ہوا شخصاً ایک شخص سے. جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ساتھ والا لمبا سفر، یعنی کوئی بندہ اسلام آباد سے کراچی جا رہا ہے تو راستے میں کوئی اس کا ہم سفر اچھا مل گیا تو اچھی اسلام دعا شروع ہو گئی اور بعض اوقات وہ تعلقات قائم بھی رہتے ہیں بعد میں بھی. تو اس ٹائم جس ٹائم کا قصہ بیان کیا گیا ہے جب قافلے چلتے تھے، تو جب وہ اس شخص کی منزل پہنچی جو اس کا ساتھی بن گیا تھا، جان پہچان ہو گئی تھی راستے میں، تو وَنَزَلَ ضَيْفًا عَلَيْهِ، تو پھر ظاہر ہے وہ کہاں ٹھہرتا، کون سا اس ٹائم کوئی ایسا سسٹم تھا تو مہمانداری پرسنل ہی لوگ کرتے تھے. تو وَنَزَلَ اور وہ ٹھہرا ضَيْفًا مہمان بن کر علیہ اس کے پاس، نزل علیہ اس کے پاس اترا، اس پر اترا ضیفاً مہمان بن کر. للاستراحتی لی خاطر لیے، استراحتی آرام، للاستراحتی آرام کرنے کے لیے، بعض الوقت کچھ وقت کے لیے. ونزل ضیفاً علیہ للاستراحتی بعض الوقت، اور وہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے آرام کی خاطر ٹھہرا. وعند الظہر دعاہ صاحب البیت للطعام، وعند الظہر اور ظہر کے وقت دعا بلایا، دعوت دی، انوائٹ کیا، ہو اس کو، ہو یعنی اس رجل کو، شخص کو، صاحب البیتی صاحب مالک، البیتی گھر کا، صاحب البیت گھر والے نے، مالک گھر کے مالک نے جو اس کا ساتھی راستے میں بن گیا تھا، للطعام کھانے کی، اور ظہر کے وقت گھر کے مالک نے اسے کھانے کی دعوت دی. جلس الضیف ینتظر الطعام، جلسہ بیٹھ گیا، الضیف مہمان، ینتظر انتظار کرتے ہوئے، یہ حال کے طور پر آیا ہے، کس کیفیت میں بیٹھا، انتظار کرتے ہوئے، یعنی بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کس چیز کا، الطعام کھانے کا. جلس الضیف ینتظر الطعام، مہمان کھانے کے انتظار میں بیٹھ گیا. ثم احضر صاحب البیت الخبز، ثم پھر یہ احضر لفظ ہے، احضر نہیں ہے، آپ یہاں پر غلط ہے، احضر پیش کیا. اچھا یہ نیچے نہیں، اس کی کریکشن کر لیں، احضر ہی ہے، باب افعل یفعل سے، ٹھیک ہے، احضر لفظ ہے، پیش کیا، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ثم احضر پھر پیش کیا، صاحب البیتی گھر والے نے، الخبز، یہ خبر نہیں ہے، زا ہے آخر میں، روٹی، روٹی کو خبز کہتے ہیں عربی میں. پھر گھر والے نے روٹی پیش کی. وذهب اور وہ گیا، لی تاکہ، یحضر وہ پیش کرے، اوپر پڑھا نا آپ نے احضر، نیچے ہے یحضر، تو یہ احضر یحضر فعل ماضی اور مضارع ہے. وذهب اور وہ گیا، لیحضر تاکہ لائے، یہ پیش کرے، اللحم گوشت. وبعد قلیل اور کچھ ہی دیر کے بعد، عادا واپس لوٹ آیا. تو میزبان جو تھا وہ روٹی رکھ گیا اور گوشت لینے کے لیے چلا گیا، یعنی سالن لینے کے لیے، اور کچھ دیر میں واپس آ گیا. وَهُوَ يَحْمِلُ بِيَدِهِ لَحْمًا، وَهُوَ اور وہ، يَحْمِلُ اٹھائے ہوئے تھا، یہاں پر واو بھی حال کے لیے آیا ہے، یعنی اس حال میں لوٹا کہ وہ اٹھائے ہوئے تھا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ میں، لحمن گوشت، اور وہ اپنے ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے واپس آیا. فَوَجَدَ الضَّيْفَ قَدْ أَكَلَ الْخُبْزَ، فا تو وجدہ اس نے پایا، الضیف مہمان کو، قد اکلا وہ کھا چکا ہے، الخبز روٹی. تو وہ اپنے ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے آیا تو اس نے دیکھا کہ مہمان تو روٹی کھا چکا ہے، خالی روٹی کھا گیا. فوضع اللحم، فا تو وضع اس نے رکھا، اللحم گوشت، دسترخوان پہ اس نے گوشت رکھ دیا. وذهب اور گیا، لی تاکہ، یحضر وہ لائے، پیش کرے، الخبز روٹی، تو واپس چلا گیا تاکہ روٹی لے کر آئے. ولما عادا بالخبز، ولما اور جب، عادا وہ واپس لوٹا،
یہ آدھا دیکھیں پہلے آیا ہے تو لوٹنے کے لیے تھا، جب آدھا کے ساتھ بی آئے گا، آدھا بھی لے کر لوٹا، صلہ آ گئی نا، پرپوزیشن ساتھ آ گئی ہے. ولما آدھا بی، جب وہ لے کر لوٹا کیا چیز؟ الخبز، روٹی. جب وہ روٹی لے کر واپس آیا، وجد الضیفہ، وجدہ اس نے پایا، الضیفہ مہمان کو، قد اکلا وہ کھا چکا ہے، اللحمہ گوشت. تو جب وہ روٹی لے کر واپس آیا تو اس نے پایا کہ مہمان گوشت کھا چکا ہے. وفعل صاحب البیت ذلك عدة مرات، وفعل اور کیا، صاحب البیت گھر والے نے، ذالک یہی کام کہ روٹی لے کر آیا تو پیچھے سے گوشت کھا گیا، گوشت لینے گیا تو پیچھے سے روٹی کھا گیا. تو وفعل صاحب البیت گھر والے نے یہی کیا، ذالک یہی، عدت کئی، مرات مرتبہ، کئی مرتبہ یہی روٹین دہرائی اس نے، لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ روٹی اور سالن اکٹھا پیش کر سکے. تو اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کی ہے کہ جب مہمان کو کھانا پیش کریں تو ٹرے اکٹھی تیار کر کے پیش کریں. ممکن ہے کہ آپ کو بھی کبھی ایسا سابقہ پیش آ جائے مہمان سے. وَأَخِيرًا اور بالآخر، سألا جو وہ گھر والا تھا اس نے پوچھا، سألا اس نے پوچھا، الرجل اس شخص نے، یعنی اس آدمی نے پوچھا، الرجل اس آدمی نے پوچھا، فاعل ہے، ضیفہ اپنے مہمان سے، ضیفہ مہمان، ہو اپنے. وَأَخِيرًا اور بالآخر، سألا پوچھا، الرجل آدمی نے، ضیفہ اپنے مہمان سے، اِلَىٰ أَيْنَ تُرِيدُ السَّفْرَ یا أَخِي، اِلَىٰ أَيْنَ کہاں کا، اِلَىٰ طرف، أَيْنَ کہاں، کس طرف، تُرِيدُ آپ چاہتے ہیں، السفرہ سفر کرنا، یا أخی اے میرے بھائی، کہ اے میرے بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. فا تو اس نے جواب دیا، ہو اس کو، الضیف مہمان نے، فاجابا اصل میں اجابا کا جو فاعل ہے وہ الضیف ہے، تو مہمان نے جواب دیا ہو اس کو، یعنی کہ گھر کے مالک کو. فاجابہ الضیف تو مہمان نے اس کو جواب دیا، اس نے پوچھا نا کہاں جا رہے ہیں آپ، تو اس کا جواب دیا الی القاہرہ، قاہرہ کی طرف. قاہرہ پتہ نا کہاں ہے آپ کو؟ اگر آپ کو دنیا کے ممالک کے دارالحکومتوں کے نام آتے ہوں تو آپ نے مصر کے دارالحکومت کے طور پر قاہرہ کا نام پڑھا ہوگا. قاہرہ نام ہے اس کا دارالحکومت کا، مصر کا، جس کو مصر کو ایجپٹ کہا جاتا ہے. اچھا، قال صاحب البیت، قال کہا، صاحب البیتی گھر والے نے، وما السبب وما اور کیا، السبب مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں جانا چاہتے ہیں. اجاب الضیف، اجابہ جواب دیا، الضیف مہمان نے جواب دیا، ارید زیارت طبیب، ارید میں چاہتا ہوں، زیارت، وزٹ، چیک اپ کروانے کے لیے، الطبیبہ ڈاکٹرز کو. یہ طبیب کہا جاتا تھا، ابھی بھی ہمارے ہاں اردو میں تو یہی مستعمل ہے، طبیب ہی، اردو شاعری کے اندر بھی، نثر کے اندر بھی، اور یہ خالصاً عربی کا لفظ ہے. اور اب چونکہ ہمارے ہاں انگلش کی اصطلاحات رائج ہو گئیں اور وہ تعلیم بھی طب کی لگ رہا ہے کہ یہ میڈیکل سائنس الگ ہو گئی، تو ہمارے ہاں طبیب کا لفظ ذرا اب رائج نہیں ہے اتنا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم پھر انگلش کا سہارا لیتے ہیں اور طبیب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں ڈاکٹر کہہ کر. حالانکہ ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے انگلش کا لفظ ہے، تو چونکہ اردو میں بھی اس کا لفظ طبیب ہی مانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خالص اردو دیکھیں گے تو اردو کے اندر طبیب کو طبیب ہی کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک علاج یہ ہو سکتا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے آپ ایسا کریں کہ آپ لکھیں کہ میں طبیب سے ملنا چاہتا ہوں، اور طبیب لکھ کر بریکٹ میں ڈاکٹر لکھ دیں، تاکہ اردو کو ترجمہ بھی ہو جائے اور وضاحت بھی ہو جائے کہ آپ کو طبیب کا معنی آتا ہے. کیونکہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس لفظ کی سینس بھی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. اگر آپ اس کو ایز اٹ از لکھ دیں گے تو بعض اوقات اچھا امپریشن نہیں آتا، تو کوئی اس کا جو مترادف لفظ ہے کوئی بھی وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں چونکہ اب انگلش رائج ہے
تو آپ انگلش کا لفظ اس میں بریکٹ میں لکھ دیں اور باہر آپ اسی لفظ کو ریپیٹ کر دیں. وقد بلغنی، وقد بلغ اور پتہ چلا ہے، معلوم ہے، پہنچا ہے، نی مجھ تک، یعنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، انا کے فی مصر، مصر میں، طبیباً طبیب ہے، عظیماً بہت بڑا، کہ مصر میں ایک بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا طبیب ہے. وَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، یہ ہے اصل لطیفہ اس میں، اس پوری کہانی کے اندر. وَأُرِيدُ اور میں چاہتا ہوں، ان کے، اسأل میں پوچھوں، ہو اس سے، ہو کی ضمیر ہے طبیب کی طرف، کہ میں اس سے پوچھوں، ان بارے میں. جب سآلہ کے ساتھ ان کا صلہ آئے تو یہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور میں اس سے پوچھوں کسی ایسی چیز کے بارے میں، یصلح جو درست کر دے، معدتی معدہ، چھوٹی یا کا مطلب میرا معدہ، کہ میں اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں جو میرا معدہ درست کر دے. لأنی، یعنی معدے کو خرابی کیا ہے، لأنی کیونکہ میں، لا آکلو، لا نہیں، آکلو میں کھاتا، کثیرن بہت زیادہ، کیونکہ میں زیادہ نہیں کھا سکتا. فقال صاحب البیت، فاتو قالا کہا، صاحب البیتی گھر والے نے، یا صاحبی اے میرے بھائی، اے میرے دوست. اس کو بیچارے کو اپنی پڑ گئی کہ ایک دفعہ کے وزٹ میں اب اس کا معدہ خراب تھا تو اس نے میرا یہ حال کر دیا کہ روٹی اور سالن نہیں پورا ہونے دیا اور سب کچھ ہڑپ کر گیا ہے. تو اس کے اپنی بچت کرنے کے لیے اس کو ایک نصیحت کی. اس نے کہا کہ یا صاحبی اے میرے دوست، اذا ذهبت الى مصر، اذا جب، ذهبت آپ جائیں، الى مصر مصر جب آپ مصر جائیں، وَأَصْلَحْتَ مِعْدَتُكَ، وَأَصْلَحْتَ اور آپ ٹھیک کروا لیں، معدتک کا اپنا معدہ، اور اپنا معدہ آپ ٹھیک کروا لیں، یعنی علاج کروا لیں اس کا. تو پھر کیا کرنا، فلا ترجع من هذا الطریق، فلا تو نہ، ترجع لوٹنا، رجوع کرنا، ایسے ہم اس سے بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون لوٹنے والے. تو اسی سے مادہ سے راجیم اور عین کا مادہ ہے، فلا ترجعوا تو مت لوٹنا. من ہذا الطریق، من سے، ہذا اس، الطریق راستہ، من ہذا الطریق اس راستے سے. تو اس نے کہا کہ اذا ذهبت الى مصر جب تم مصر جاؤ، واصلحت معدتک اور اپنا معدہ درست کروا لو، اس کا علاج کروا چکو، فلا ترجع من هذا الطریق تو اس راستے سے مت لوٹنا. کیوں کہا اس نے کہ اس راستے سے لوٹو گے تو ظاہر ہے کہ میرے پاس قیام کرو گے، اور میرے پاس قیام کرو گے تو ابھی تو معدے کی خرابی کے ساتھ تم نے یہ کمال کیا ہے، تو جب معدہ ٹھیک ہوگا تو میرا کیا بنے گا، پھر میں تمہارا کھانا کہاں سے پورا کروں گا. تو یہ ایک مزاحیہ طور پر پڑھائی جانے والی چیز ہے اور انجوائے بھی کرنا چاہیے اس کو، لیکن اس سے تھوڑا سا سبق بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز میں سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اپنے لیے. تو ایک بات تو یہ کہ زبردستی کسی کا مہمان نہیں بننا چاہیے جب تک اگلا بندہ رضامند نہ ہو، اور اگر کسی کی رضامندی سے مہمان بنے کسی کے تو پھر اس کو دسترخوان کا خیال کرنا چاہیے. تکلف انسان نہ کرے، لیکن کوئی تمیز اور کوئی تہذیب ہوتی ہے کہ مناسب بات رکھے. یہ جو اس میں صورتحال بے شک کہانی ہے، فرضی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو میزبان کو زج کر دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ زج ہو اور وہ آئندہ کے لیے ہمارا آنا ہی پسند نہ کرے اپنے پاس، تو اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دیں کہ وہ ہماری مہمانداری کرتے کرتے تنگ پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں ٹھہرنا پڑ جائے باقاعدہ کہیں اسٹے کرنے کے لحاظ سے، تو پھر میزبان پر ویسے بھی اسلام کی روح سے 3 دن تک کی مہمان نوازی ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ صدقہ ہے اس کے لیے. وہ نہ بھی کرے تو اس کے اوپر کوئی
گناہ نہیں ہے. یعنی جو مہمان کا اکرام ہے وہ 3 دن تک کے لیے اسلام نے لازم کیا ہے کسی مسلمان پر، اور جو بندہ جا کر بیٹھ ہی جائے کئی دنوں کے لیے تو پھر وہ روٹین میں شریک ہوگا اس مالک مکان کے ساتھ، جو وہ روکھی سوکھی کھائیں گے اس کو کھلا دیں گے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی ہمیں اس چیز سے، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ چیزیں آئینہ دکھاتی ہیں. کہنے کو تو لطیفہ ہے، ایک بات ہے مزے کی، انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو کہیں ہم اس پیٹو مہمان والا رول نہ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں گے ہمیں بہت کھانا پسند آ جائے تو ہم سب کچھ ہی کھا جائیں اور کچھ بھی نہ چھوڑیں پیچھے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں بعض اوقات انسان ہوتا ہے تو جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو افراد کی تعداد کی مناسبت سے کھانے کی مقدار کے حساب سے استعمال کریں تاکہ سب کے حصے میں وہ چیز آئے اور میزبان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات ہم نے درمیان میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، وہ یہ کہ جب آپ مہمان کو کھانا پیش کریں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے باہر سارا کھانا ریڈی رکھیں، بالکل تیار. کیونکہ ہمارے ہاں آج کل کوئی اس سے گوشت روٹی تو نہیں ہوتی، اور بھی کئی آئٹم ہوتے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ نے پیش کرنا ہے سب کچھ ریڈی کر لیں. تیار کرنے کے بعد جب دسترخوان لگائیں تو دسترخوان پر اکٹھا کھانا رکھ دیں ایک دفعہ میں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ایک چیز لے کے آ رہی ہیں پھر جائیں 10 منٹ کے بعد اگلی چیز لے کر آئیں تو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ صورتحال کبھی پیش آ سکتی ہے. تو اس چیز سے اعتراض کریں. تو اس کو ہم ترجمے کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بامحاورہ، کیونکہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. تو جتنا آپ اس کو بار بار جملوں کے حساب سے پڑھیں گے اتنا آپ کا بامحاورہ کرنے کی پریکٹس بڑھے گی. ورنہ ہوتا ہے کہ لفظ ترجمہ آپ یاد کر لیتے ہیں پھر جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو بامحاورہ سینٹنس نہیں بنا سکتے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. آخر میں ہے، تھا، ہوگا وغیرہ کے سوا کوئی اور لفظ آتا ہے جملہ مکمل نہیں کر رہا ہوتا. تو اس سے ایگزامینر کے اوپر اچھا امپریشن نہیں جاتا کہ آپ کو اردو میں بامحاورہ نہیں لکھنا آتا. ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھیں آپ کی کتابوں کے اندر جو جملے لکھے ہوتے ہیں وہ سارے بامحاورہ ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ جملے اینڈ ہوتے ہیں آپ کی اس کتاب کے اندر دیکھ لیں، آپ کوئی اور کتاب اٹھا لیں، کبھی بھی پراپر جو جملہ ہوتا ہے وہ اس طرح ختم نہیں ہوتا کہ اس میں اینڈ میں کہیں کہ کھایا، مطلب کھایا سے مراد یہ نہیں کہ فیل کے طور پر آیا پر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے نہیں کہ ملا اس کو ایک شخص راستے میں، یہ بامحاورہ انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا یہ کہنا کہ وہ اترا اس شخص کے پاس آرام کے لیے، یہ بامحاورہ نہیں ہے. بامحاورہ کے اندر آخر میں آپ کو لازماً ملے گا کہ کوئی لفظ جو امدادی فعل یا فعل آخر میں آتا ہے جملے کے، تو اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے. ہاں جی، بامحاورہ دیکھ لیں اس کا ترجمہ ہم پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافر رجل الی بلد بعید، ایک آدمی نے دور کے علاقے کا سفر کیا. وبعد سفر طویل مر علی قریۃ، اور طویل سفر کے بعد وہ ایک بستی سے گزرا. فنزل فیہا لیقضی ساعتا او ساعتین، تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزارنے کے لیے اس بستی میں ٹھہر گیا. وفی الطریق عرف شخصا، اور راستے میں اس کا تعارف ایک شخص سے ہوا. ونزل ضیفا علیہ الاستراحۃ بعد الوقت، اور وہ اس کے پاس کچھ وقت کے لیے آرام کی خاطر اس کے پاس ٹھہر گیا. وعند الظہر دعاہ صاحب البیت للطعام، اور ظہر کے وقت گھر کے مالک نے اسے کھانے کی دعوت دی. جلس الضیف ینتظر الطعام، مہمان کھانے کے انتظار میں بیٹھ گیا. ثم احضر صاحب البیت الخبز، پھر گھر کے مالک نے روٹی پیش کی. وذهب ليحضر اللحم وبعد قليل عاد، یہاں تک اس کو کر لیں. وذهب ليحضر اللحم، اور وہ گیا تاکہ
گوشت لے کر آئے، وبعد قلیل آدا، اور کچھ دیر کے بعد وہ لوٹ آیا، وہو یحمل بیدہ لحما، اور وہ اپنے ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھا، مطلب سالن، فوجد الضیف مفعول به ہے، فوجد الضیف قد اکل الخبز، تو اس نے پایا کہ مہمان تو روٹی کھا چکا ہے، فوضع اللحم، تو اس نے گوشت وہاں رکھ دیا دسترخوان پر، فوضع اللحم، تو اس نے گوشت رکھ دیا، وذهب ليحضر الخبز، اور روٹی لینے کے لیے چلا گیا، ولما عاد بالخبز، اور جب روٹی لے کر واپس آیا، وجد الضیف قد اکل اللحم، تو اس نے پایا کہ مہمان گوشت کھا چکا ہے، تو اس مہمان کو پایا کہ وہ گوشت کھا چکا ہے، وفعل صاحب البیت ذالک عدۃ مرات، اور گھر کے مالک نے ایسا کئی مرتبہ کیا، وأخیراً سأل الرجل ضیفہ، اور بالآخر اس آدمی نے اپنے مہمان سے پوچھا، الی این ترید السفر یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کی منزل کیا ہے، فأجابہ الضیف الی القاہرہ، تو مہمان نے اسے جواب دیا کہ قاہرہ کی طرف، قال صاحب البیت، گھر کے مالک نے کہا، وما السبب، اور کیا سبب ہے، مقصد کیا ہے، اجاب الضیف، مہمان نے جواب دیا، ارید زیارت الطبیب، میں ڈاکٹر سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وقد بلغنی، مجھے معلوم ہوا ہے، ان فی مصر طبیبا عظیما، کہ مصر میں ایک عظیم ڈاکٹر ہے، وارید ان اسألہ عن شیء، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں، یصلح معدتی، جو میرے معدے کو درست کر دے، لانی لا آکل کثیرا، کیونکہ میں بہت زیادہ نہیں کھا سکتا، فقال صاحب البیت، تو گھر کے مالک نے کہا، یا صاحبی، اے میرے دوست، اذا ذهبت الى مصر، جب تم مصر جاؤ، واصلحت معدتک، اور اپنا معدہ درست کروا چکو، فلا ترجع من هذا الطریق، تو اس راستے سے واپس نہ لوٹنا۔ اچھا، کچھ بچوں کو نا یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ہمارے آج کل جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ان کا اردو میں کیا نام ہے، تو میں نے اس کا آپ کو وضاحت نہیں کی، پتہ نہیں آپ میں سے کس کس کو اس بات کا پتہ ہے کہ معدہ کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو کہانی کے سیکو سباق سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معدے سے مراد سٹمک ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے گنتی کے معاملے میں ہمارے ہاں بچے بہت کمزور ہیں کہ اردو کی گنتی نہیں آتی، تو ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں کامن ہوتی ہیں، ان کو آپ کو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی آنا چاہیے۔ تو معدہ کہتے ہیں سٹمک کو، جہاں ہماری خوراک جاتی ہے اور وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا سارا سسٹم چلتا ہے جسم کا۔ تو یہ سارا سبق جو ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں۔ 2 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو قرآن و حدیث والا پورشن پڑھ چکے ہیں، تو اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد نہیں کریں گے یا لیکچر نہیں سنیں گے تو پھر صرف ایکٹیویٹی ایک رہ جائے کہ ہم تو لیکچرز اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آپ اسے استفادہ نہیں کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا روز کا سنتے رہیں، اسی لیے آپ کے لیکچرز بھی کم رکھے گئے ہیں ہفتے کے اعتبار سے، ڈیلی کا لیکچر نہیں ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ ٹائم دے سکیں اور اس کو پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں، تو اس کو اگنور نہ کریں۔ ابھی ہماری جو صورتحال ہے کورونا والی وہ کلیئر نہیں ہوئی، تو ابھی اللہ بہتر جانتا کب تک ہمارا سسٹم یہ چلے گا، تو اس لیے ٹائم کو ضائع کرنے سے بچیں
اور روز کا روز اس کو ساتھ یاد کریں. تو اگر یہ طویل صورتحال ہوتی ہے تو ہم کو سیٹ اپ بنائیں گے ٹیسٹ وغیرہ کا، ورنہ پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو ہم جلد کلاس میں ملیں گے اور وہاں پر اس کو ٹیسٹ والا معاملہ اور سننے والا معاملہ وہیں پر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے اور سب کے علم میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.